السلام علیکم، میں ہوں سیاست.pk کے ساتھ مجاہد خٹک اور میرے ساتھ ہیں سمیرہ خان۔ ان سے ہم آج بات کریں گے امریکہ میں جو حالات ہو گئے ہیں، کیپٹل ہل پہ جس طرح مظاہرین نے حملہ کر دیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، آپ کو علم ہے کہ امریکہ میں کیپٹل ہل پر ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا ہے اور یہ بہت بڑی بین الاقوامی خبر بن چکی ہے۔ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم سمیرہ خان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے۔ سمیرہ، آپ ہمیں تھوڑا بتائیے گا۔ جی مجاہد صاحب، یہ جیسے کہ جانتے ہیں لوگ، اب تک کافی فالو بھی کر چکے ہوں گے نیوز کو، کہ الیکٹورل ووٹ کاؤنٹ ہونا تھا، جو کہ آخری کڑی ہوتی ہے امریکی الیکشنز کی، صدارتی الیکشنز کی۔ نومبر میں امریکی صدارتی الیکشن ہوئے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، جو فی الحال براجمان ہیں صدر کی کرسی پہ، بہت جلد ان کو بقول بہت سے امریکیوں کے اب ان کو نکال پھینکے وہاں سے، تو ان صدر صاحب نے ایک آخری حربے کے طور پہ، جب وہ عدالت سے مایوس ہو گئے، اپنے ہی ریپبلکنز سے مایوس ہو گئے، کیونکہ لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے آخری حربہ یہ آزمایا کہ انہوں نے واشنگٹن میں دارالحکومت ہے سپر پاور امریکہ کا، اور اس میں انہوں نے ایک ریلی کی، بقول ان کے وہ ایلپس میں ریلی تھی، اور ایک ان کے مطابق پرامن ریلی تھی۔ انہوں نے اپنے سپورٹرز سے ایک آخری خطاب کرنا تھا کہ اور لوگ کیوریس تھے کہ وہ کیا خطاب کرتے ہیں، مگر کسی کو یہ آئیڈیا نہیں تھا، آلدو کہ اب جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک منظم طور پہ اس کو پرتشدد بنایا گیا، اور اس کی تیاری بھی کافی دنوں سے ہو رہی تھی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک ہی ان کو اپنے جو سپورٹرز تھے ان کی ریلی سے خطاب کیا، اس میں ان کو پرووک کیا، انسٹیگیٹ کیا، اور پھر ان کو کیپٹل ہل پر چڑھائی کا حکم دے دیا، مارچ کرنے کا حکم دے دیا، اور جس طرح سے وہ جتھے کے جتھے ہتھیاروں سے لیس تھے، ان کے پاس مولیٹو کاکٹیل کے کولرز تھے۔ مولیٹو کاکٹیل کا میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ امپرووائزڈ جو باٹل بامز بناتے ہیں، بہت خطرناک وہ ہوتے ہیں، جنہیں ہمارے ہاں عرف عام میں پیٹرول بام بولا جاتا ہے، وہ ان کے پاس موجود تھے۔ ان لائسنسڈ آرمز تھے، گنز تھیں، اور ایسے آلات تھے جن کو کھڑکیاں دروازے توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ ایک منظم طور پہ پلان کی گئی ایک موو تھی، اور جیسے ہی انہوں نے کیپٹل ہل پہ مارچ شروع کیا، اس سے کچھ ہی دیر پہلے الیکٹورل ووٹ کاؤنٹ شروع ہوا تھا، جوائنٹ سیشن چل رہا تھا وہاں پہ، اور انہوں نے پولیس کی کیونکہ بلڈنگ لاک ڈاؤن میں تھی کووڈ کی وجہ سے، اور ایس او پیز فالو کیے جا رہے تھے، تو ذہن میں اس پولیس کی نفری کا بھی سب کو پتہ تھا۔ پھر فیس بک اور ٹویٹر پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت انسٹیگیٹنگ ٹویٹس کیے، جس کو نہ صرف ٹویٹر نے ریموو کیا بلکہ ٹویٹر تک ان کی ایکسیس بھی اگلے 12 گھنٹے کے لیے بند کر دی۔ پھر وہ فیس بک پر گئے، فیس بک لائیو پر انہوں نے اپنے پروٹیسٹرز کو مزید بڑھاوا دیا، اور جب ماحول بہت خراب ہو گیا اور ان سے پبلکلی اور اپنی ہی پارٹی کے اندر سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا گیا کہ فوراً فیس بک لائیو پر آئیں اور اپنے لوگوں کو منع کریں تاکہ وہ یہ جذباتی کھیل بند کریں اور مزید خون خرابہ نہ ہو، تو یہ اس میں جب 4 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، جس میں ایک خاتون بھی ریپورٹڈلی کیپٹل سٹی پولیس کی فائرنگ سے وہ ماری گئی ہیں، تو اس کے بعد پھر معاملے کی سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے جو ان کے اپنے وائس پریزیڈنٹ تھے مائک پینس، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا بعد میں بہت دکھی دل سے، اور انہوں نے کہا کہ ٹو دا پیپل ہو بریچڈ کیپٹل ہل، یا ٹو دا پیپل ہو اسٹارمڈ واشنگٹن ڈی سی، یو ڈڈ ناٹ ون، لیٹس گیٹ بیک ٹو ورک، یہ ان کا جملہ تھا۔ یعنی جب بلڈنگ کلیئر ہو گئی تو انہوں نے واپس پول ریکاؤنٹ پہ گئے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مائک پینس بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بڑی پرتشدد ایک تحریک تھی، ایک جلوس تھا جس نے واشنگٹن ڈی سی کی جو تاریخی جڑیں ہیں، تاریخی بنیادیں تھیں، وہ ہلا کر رکھ دی تھی، کیونکہ اس سے پہلے 1800 کی صدی میں برٹشرز نے اس بلڈنگ پر حملہ کیا تھا۔ یہ بلڈنگ بنی 1800 میں تھی، اس کے بعد برٹشرز نے حملہ کیا، اور تقریباً 100 برس سے اوپر کے وقت کے بعد دوبارہ اپنے ہی امریکیوں نے واشنگٹن ڈی سی میں کیپٹل ہل کی بلڈنگ پہ حملہ کیا۔ اچھا سمیرہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس ایشو کے بعد امریکی سوسائٹی کا کیا رد عمل ہے، ان کے میڈیا کا کیا رد عمل ہے اس حوالے سے؟ مجاہد صاحب، خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پاگل پن کو مزید اس ملک میں اگر کوئی سپورٹ کرنے والا تھا بھی، تو انہوں نے اپنے دارالحکومت کا جو حشر دیکھا ہے، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو اب شکست کو تقریباً تسلیم کرنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں، وہ اگلے الیکشنز میں اگر آتے بھی ہیں تو ان کو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ملے گا جو اس مرتبہ مل گیا تھا، اور وہ ووٹ کاؤنٹ ان کو اس لیے ملا تھا
ٹرن آؤٹ اس لیے ملا تھا ووٹ کا کہ انہوں نے امریکی فوجیوں کو مختلف جو امریکہ سے باہر ممالک میں وہ جنگوں میں مصروف تھے انہوں نے ان فوجیوں کو گھر واپس بلایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو اس چیز میں بہت اپریسیشن ملی تھی. انہوں نے امریکہ میں جابز جو تھیں وہ امریکیوں کے لیے مختص کر دی تھیں، اس وجہ سے ان کو ووٹ ملا. مگر انہوں نے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا اپنے دارالحکومت کے اوپر چڑھائی کروا کے لوگوں سے. اور ایک ڈسگریس کا ایلیمنٹ تھا کہ جب کیپٹل ہل کی بلڈنگ سے دھوئیں اٹھ رہے تھے وہاں پر لوگوں نے کلہاڑیاں استعمال کیں، 4 لوگ مارے گئے، 2 خواتین 2 مرد. اور یہ بڑا امریکہ جیسے ملک کے لیے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک ملٹائی ڈائمینشنل ملٹائی کلچرل کنٹری کا جو دعویٰ کرتے ہیں، اور میں کہتی ہوں اس میں حقیقت بھی ہے. امریکہ جیسا ملک بہت وسیع النظری کا مالک تھا ایک وقت میں، دنیا کی ہر قوم نے وہاں پر اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے، اپنے لیے کمایا ہے، وہاں سے بہت پیسہ کما کر لوگوں نے اپنے ملکوں میں واپس بھی بھیجا ہے. تو اس ملک کے لیے یقیناً یہ بڑا شرم کا مقام تھا کہ ان کی سب سے زیادہ سینکٹٹی والی بلڈنگ، مقدس عمارت جو ہے اس کی تذلیل کی گئی. تو ایک عام امریکی، ایک وسیع النظر امریکی جو ہے اس کے دل میں اس وقت ٹرمپ مخالف جذبات پیدا ہو چکے ہیں. اور شاید یہ وقت ہے کہ جو بہت ہارڈ کور سپورٹرز تھے ٹرمپ کے، ایک خاص طبقے کو چھوڑ کے، جنہیں مسلمان سے نفرت ہے، جنہیں کالے سے نفرت ہے، جنہیں گورے کے علاوہ ہر رنگ نسل سے نفرت ہے، ان کے علاوہ وہ کبھی نہیں بدل سکتے ساری زندگی. ان کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب ٹرمپ کی سپورٹ چھوڑ رہے ہیں. اور اس میں پریویسلی جو ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں لوگ کام کر رہے تھے انہوں نے بھی ٹویٹس کے ذریعے، عالمی سربراہان نے ٹویٹس کے ذریعے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہوا ہے. اور ایک عام امریکی ان سب چیزوں کو فالو کر رہا ہے، اور وہ جب فالو کرے گا تو وہ اگلے الیکشن سے پہلے اپنا ڈیسیژن جو ہے وہ ضرور بدلے گا. جو بائیڈن اب امریکہ کے نئے صدر یوں سمجھے بن گئے ہیں، آج سے حلف اٹھانا باقی ہے 20 کو انہوں نے، تو ان کا کیا رد عمل تھا اس ایشو پر، اس واقعے پر؟ جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں جو بائیڈن، ان کا رد عمل بہت جذباتی تھا. وہ بہت تکلیف میں نظر آئے. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا آن کیمرہ آ کر، اور جب وہ جب تقریر کے دوران انہوں نے اپنے جذبات پر بہت قابو پائے رکھا، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو جو تھے وہ دیکھے جا سکتے تھے. بہت انہوں نے اخلاص سے دل کے ساتھ ہر امریکی سے درخواست کی، چاہے وہ پرو ٹرمپ ہیں یا چاہے وہ پرو بائیڈن ہیں، ان سے کہا کہ امریکی بن کر سوچیں، یہ وقت امریکہ کے لیے سوچنے کا ہے. تشدد کا راستہ چھوڑ دیں، پیسفل طریقے سے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور میں آپ کا بھی صدر ہوں، میں سب کا صدر ہوں. ایک وقت اب ایسا ہے، یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں صرف امریکہ کے لیے سوچنا ہے، ہمیں آپسی اختلافات سے بڑھ کر سوچنا ہوگا. امریکہ وہ ملک ہے جس کا الیکشن کوئی نہیں چرا سکتا. جب وہ جانے لگے تو ان سے کسی صحافی نے جلد بازی میں کوئی سوال کیا، اور وہ واپس آئے پوڈیم سے. وہ ویڈیو بھی اگر آپ کو مل جاتی ہے انٹرنیٹ سے تو وہ دکھائیے گا ضرور ان کو، ناظرین کو. وہ واپس آئے اور انہوں نے بار بار کہا کہ انف از انف، انف از انف، انف از انف. اور وہ اپنے جذبات پر اس وقت بھی قابو پاتے رہے. یعنی نظر آ رہا تھا کہ وہ صدر جو ابھی الیکٹ ہوا ہے اور جس کے سال کا آغاز اس کی حلف برداری کی پرام تقریب کے بجائے ایک اتنے بڑے سانحہ سے ہو کہ اس ہاؤس میں جس کے سامنے اس نے ایک حلف اٹھانا ہے، ایک اپنی عوام کی خدمت کی قسم اٹھانی ہے، اس کی تذلیل کی گئی اس کے سامنے. تو یقیناً نئے امریکی صدر بہت تکلیف سے گزرے ہوں گے. اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ آج امریکہ میں ہوا اس کو بین الاقوامی طور پر کنڈیم کیا گیا ہے. دوسری طرف پاکستانی سیاست میں دیکھیں تو اپوزیشن جماعتیں دھمکی دے رہی ہیں کہ وہ اسلام آباد پہ حملہ کریں گی. حملہ تو نہیں کہنا چاہیے، لانگ مارچ کریں گی، وہاں پہ دھرنا دیں گی. تو دھرنے کی صورت میں بھی کچھ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے 2014 کے دھرنے کے دوران ہوئے تھے کہ پی ٹی وی پر حملہ کر دیا گیا تھا. تو امریکہ میں ہونے والا یہ واقعہ پی ڈی ایم کے لیے بھی تھوڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی 2 بار سوچیں گے کوئی بھی اس قسم کا قدم اٹھانے سے پہلے. تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کے اثرات ہوں گے کوئی؟ بالکل ہوں گے. سیاست ایک ایسا لفظ ہے، بلکہ اس میں دھرنے کی آپ نے مثال دی تو میں اس میں ایک اور مثال ایڈ کرتی ہوں کہ جس وقت عمران خان اس وقت اپوزیشن میں تھے، انہوں نے دھرنا دیا، ساتھ ساتھ انہوں نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائے رکھا ہر جگہ پر. وہ اس میں انہیں کامیابی ہوئی، ناکامی ہوئی، وہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. مگر ایک کریڈٹ آپ انہیں دیں گے کہ الیکشن ریفارمز تک وہ پریکٹیکلی چیزوں کو لے کر گئے ہیں. اور
یہ کام ابھی کی اپوزیشن جماعتوں کو بھی میں یہی مشورہ دوں گی کہ آپ کو جہاں دھاندلی کا گلہ شکوہ ہے، آپ الیکشن کی چوری کا الزام لگاتے ہیں، آپ نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، آپ میں ٹرمپ میں مجھے کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا کہ بغیر ثبوتوں کے جب خواجہ آصف اپنا الیکشن ہارتے ہیں تو وہ فوراً آرمی چیف کو فون کرتے ہیں مینو جتاؤ. دوسری طرف آپ پھر فوج کو کہتے ہیں کہ آپ الیکٹورل پروسیس میں رکاوٹ پیدا کریں، تو آپ تو خود تذبذب کا شکار ہیں. امریکہ میں تو ایک کلیئر لائن ہے کہ میرا الیکشن کا ووٹ چوری ہوا ہے، انویسٹیگیشن کرائیں. ان کی عدالتوں نے ان کی درخواست اٹھا کر پھینک دی. آپ عدالتوں میں تو جائیں، کل کو آپ اپنے ووٹر کو بتا تو سکیں کہ ہاں ہم نے ہر لیجیٹیمیٹ راستہ اپنایا ہے، ہمیں اس میں ناکامی ہوئی ہے، اب ہمارے توڑ پھوڑ کرنے آپ لوگ تیار رہیں. تو یہ ایک آپ کل کو پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ بہت عقل مند، بہت باشعور ہو چکی ہے، آپ ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے. کل کو آپ سے وہ پوچھیں گے سوال کہ آپ نے مارچ کیا، جلوس کیے، جلسے کیے، کووڈ میں مزید درجنوں لوگ، ہزاروں لوگ بیمار کیے، آپ نے کووڈ کو ایک نئی جلا بخش دی. پاکستان میں سیکنڈ ویو میں اتنے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، صحافیوں سے چلے گئے، میڈیا کے لوگوں سے گئے، سیاستدانوں سے گئے، مگر آپ پھر بھی باز نہیں آئے. تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے تو شروعات ہی جلسے، جلوس اور دھرنوں سے کی ہے. تو آپ وہ بھی کریں، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ وہ نہ کریں، پروٹیسٹ کرنا آپ کا حق ہے، آپ وہ کریں، مگر ساتھ ساتھ آپ اپنی نئی نسل کو یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے اس کے لیے کوئی واضح راستہ اپنایا، کیا آپ نے قانونی راستہ اپنایا، کہ آپ اس دھاندلی کو بے نقاب کریں. فوج تو آپ فوج کو آج الزام لگائیں گے، فوج کہے گی آپ ثبوت لے کر آئیں، آپ ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر دیں، ہم آنے کو تیار ہیں. مگر کیا آپ نے ثبوتوں پر کوئی کام شروع کیا؟ اگر نہیں تو اس کا جواب بھی آپ کو کل کو دینا پڑے گا، اگر کیپٹل میں کوئی ایک بھی جان جاتی ہے آپ کے مارچ سے یا آپ کی توڑ پھوڑ سے. بہت شکریہ سمیرہ خان، آپ نے ہمیں امریکہ میں ہونے والے حالات کے بارے میں بتایا اور اس کو پاکستان کی صورتحال سے جوڑ کر بھی ہمیں رہنمائی دی. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو.